الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیبی غیب پر ویقیمون اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز ومن اور سے ما جو رزقناہم ہم نے انہیں دیا ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ ترجمہ: جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں جو کچھ بیان کیا گیا اس حوالے سے اس آیت مبارکہ میں انہی متقیوں کی صفات بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کی تعریف: ایمان امن سے ہے، کسی کی بات کو بے خوف ہو کر تسلیم کرنا اور دل و جان سے ماننا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کسی چیز کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں عمل کو۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں ڈرنے کو، اور ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ سب اقوال مل جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ زبان سے، دل سے، عمل سے غیب پر ایمان لانا اور اللہ سے ڈرنا۔ ایمان کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا، اور ایمان لانا اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور اس کے تمام احکام کو زبان اور دل سے اقرار کرنا ایمان ہے۔ جیسا کہ ایمان مفصل اور مجمل میں بیان ہے، اور یہی سب غیب کی باتیں ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جو چیزیں پوشیدہ ہیں اور نظروں سے اوجھل ہیں، جس کو انسان اپنے حواس خمسے کے ذریعے بھی نہ جان سکے اور نہ معلوم کر سکے۔ بس اس پر اسی طرح زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنا ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی مجلس میں ایک مرتبہ صحابہ کے فضائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی تھا، لیکن اللہ کی قسم ایمان حیثیت سے وہ لوگ افضل ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ حدیث ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ پر اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ کسی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم سے بڑے اجر کا مستحق بھی کوئی اور ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، آپ کی تابعداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کیوں نہ کرتے؟ اللہ کا رسول تم میں موجود ہے، وحی الہی آسمان سے تمہارے سامنے نازل ہو رہی ہے۔ ایمان تو ان لوگوں کا افضل ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے، دو گدوں کے درمیان یہ کتاب یعنی قرآن مجید پائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یہ لوگ اجر میں تم سے گننے ہوں گے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک ایمان لانے میں کون زیادہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا فرشتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں، وہ تو اپنے رب کے پاس ہی ہیں۔ لوگوں نے پھر کہا انبیاء۔ فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ کہا کہ پھر ہم؟ فرمایا تم ایمان کیوں نہ لاتے جبکہ میں تم میں موجود ہوں؟ سنو، میرے نزدیک سب سے زیادہ افضل ایمان والے وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، صفوں میں لکھی ہوئی کتاب پائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ سبحان اللہ۔